بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 85 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی کا اجمالی تعارف اور الباب الثالث کا تعارف ابتدائی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل یہ عنوان کو ذرا اچھے انداز سے سمجھ لیجئے۔ ہم نے الحمدللہ گزشتہ اسباق میں بالترتیب اور بالتفصیل جو ہے کتاب النکاح سے الباب الثانی کو سبقاً مکمل کیا الحمدللہ۔ اب ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز اس سارے ابواب کے عنوان اور ٹائٹل جس کے تحت ہم نے مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج دیکھیں گے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع بحث ہوگا اور اسی کے متعلقہ ہم جو گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم الباب الثالث یعنی اس کے بعد جو آئندہ اور تیسرا باب ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ اس کا جو ابتدائی تعارف ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی جو تفصیل ہے اس کی تفصیل میں سے جو آخری مسئلہ تھا اس کا یعنی الفصل الثانی عشر 12ویں فصل کی تفصیل، اس میں موانع زوجیت کا حکم اور اس میں سے بقیہ مسئلہ المسئلہ الثانیہ جس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ اگر زوجین میں سے ایک پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے اس کا عنوان بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث یعنی جو ہمارا ابھی یہ سبق چل رہا تھا جس کو ہم نے سبقاً مکمل کیا، الرکن الثالث جو ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کا جو ایک عنوان، ٹائٹل اور اجمالی خاکہ ہے یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ترتیب کے ساتھ الباب الثانی سے ابتدا کریں گے۔ الباب الثانی ابتداءً اس کا عنوان کیا ہے اور اس میں کتنی فصول اور کتنے ارکان ہیں یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ان ارکان اور فصول کا جو اجمالی تعارف اور ٹائٹل ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق نمبر تقریباً 5 سے لے کے اب تک ہمارا یہ 85واں سبق ہے، 85 نمبر سبق ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے انہی مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ ان مسائل کا اور ان تمام اسباق کا ایک جو اجمالی خاکہ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں الباب الثالث جو ہے یعنی جو تیسرا باب ہم شروع کریں گے اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی ساتھ دیکھیں گے اور اس کا تعارف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی الرکن الثالث کا تعارف۔ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد، عقد نکاح کا محل کیا ہے یعنی کن سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور کن سے ہو سکتا ہے شروط کے ساتھ، یہ جو تفصیلات ہیں یہ اس باب کا حصہ ہے۔ اس باب میں امام رحمہ اللہ نے جو موانع شرعیہ ہیں ان کی بھی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم ترتیب وائز آگے اس کا تعارف جو ہے الرکن الثالث جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ الباب الثانی کا جب ہم تعارف دیکھیں گے تو اس میں تیسرے نمبر پہ الرکن الثالث ہے، اور جب الرکن الثالث وہاں اپنے محل پہ آئے گا آج کے سبق میں انشاءاللہ تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی اور دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رکن کے تحت اور اس کے تحت آنے والے جو اسباق ہیں
اس میں ہم نے کیا تفصیلات پڑھی، ان کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جی اپنے آج کے سبق کے حوالے سے، اور وہ ہے الباب الثانی کا اجمالی خاکہ۔ الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، یعنی صحت نکاح میں یا نکاح کے جو امور ہیں ان کی صحت کے جو واجبات ہیں جن کی وجہ سے نکاح درست اور جائز ہوتا ہے۔ ایک عقد جو ہے کلی طور پہ شرعی احکام کے مطابق درست اور جائز ہوتا ہے، اس کے جو واجبات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اس باب میں گفتگو کی، اور یہ اس باب کا موضوع بحث تھا۔ امام رحمہ اللہ نے اس باب کا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ، یہ باب 3 ارکان میں تقسیم ہوگا۔ 3 ارکان میں اس باب میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے 3 ارکان ہوں گے۔ الرکن الاول فی معرفت کیفیت هذا العقد، سب سے پہلے جو رکن اول ہے، الرکن الاول ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ عقد کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، عقد نکاح کی، یعنی جو نکاح کا عقد قائم کیا جا رہا ہے اس کی کیفیت کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ دیکھیں گے۔ الرکن الثانی میں فی معرفت محل هذا العقد، عقد نکاح کا جو محل ہے اس کی معرفت، اس کی تفصیلات۔ اور تیسرے نمبر پہ جو الرکن الثالث ہے فی معرفت شروط هذا العقد، وہ اس بات میں ہے کہ اس عقد کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط کی بنیاد پہ یہ عقد جائز اور درست ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ کتاب کا متن جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہے، اور اسی ترتیب سے یہاں پہ بھی نقل کیا گیا کتاب کے متن کے اعتبار سے۔ لیکن آپ کے پیش نظر یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو ترتیب ذکر کی گئی ہے اس میں الرکن الثانی فی معرفت محل هذا العقد یہ ہے، جب متن میں تفصیلات ذکر کی گئی ہیں اور تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے تو اس کو فی معرفت محل هذا العقد کو الرکن الثالث بنایا گیا ہے، اور شروط هذا العقد یعنی جو عقد کی شرائط ہیں وہ الرکن الثانی، اور محل هذا العقد یہ الثالث۔ یہ کچھ ترتیب کا فرق ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کتاب کا متن جو یہاں پہ تھا ہم نے وہ اسی اعتبار سے نقل کر دیا، اور جو متن آگے رکن الثانی اور رکن الثالث کی ترتیب کے اعتبار سے ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی اعتبار سے نقل کریں گے، اور اس کے بارے میں جو اجمالی خاکہ ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں جی الرکن الاول، پہلا رکن فی کیفیت عقد النکاح، عقد نکاح کی کیفیت کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن اول کی کیفیت کے حوالے سے ہے، والنظر فی الکیفیہ، اور جو اس رکن میں گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فی کیفیت الاذن المنعقد بھی، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ نکاح کے انعقاد میں کس کی جو کیفیت ہے اور اجازت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے نمبر پہ جب نکاح کرنا ہے عورت سے بھی اس کی اجازت اور مرضی پوچھی جائے گی، مرد سے بھی پوچھی جائے گی، تو اس کیفیت کا یعنی جو اجازت طلب کی جا رہی ہے اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کیا وہ زبان سے بول کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے یا خاموشی بہتر ہے، یا مرد کی جو کیفیت ہے اجازت کی وہ کیا ہے، اس کی تفصیل ہم نے دیکھی اس کے محل میں جو ہم نے سبق پڑھا اس اعتبار سے۔ اور دوسرے نمبر پہ الرکن الاول میں وَمِنَ الْمُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي لُزُومِ هَذَا الْعَقْدِ، کہ اس عقد میں یعنی جو عقد نکاح قائم کیا گیا ہے اس میں کس کی رضا معتبر ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس رکن کا مسئلہ یہ تھا کیا وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ أَمْ لَا يَجُوزُ، کیا اختیار کی بنیاد پہ عقد نکاح جائز ہے یا نہیں جائز۔ اور چوتھے نمبر پہ اس
जो रुकन है रुकन अव्वल, इसका मसला ये था कि वहल इन तराखल कबूल मिन अहदिल मुतआकिदैनी लाजिम ज़ालिकल अक़्द अम मिन शर्त ज़ालिकल फ़ौर, क्या दो अक़द करने वालों में से मिन अहदिल मुतआकिदैनी, दो अक़द करने वालों में से किसी एक का मुअख्खर कर देना, तराखा का मतलब है कुछ देर लेट कर देना, थोड़ा सा मुअख्खर करना, क्या ये जायज़ और दुरुस्त है या नहीं? अगर तो जायज़ और दुरुस्त है तो कितना जायज़ और दुरुस्त है? या अमिन शर्त ज़ालिकल फ़ौर, या फिर अक़द निकाह की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि फौरी तौर पर उसको कबूल किया जाए, क्या ऐसी शराइत है या नहीं है? इसकी जो तफसीलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके सबक में, इसके महल में जो गुजर चुका वहाँ पे पढ़ी। जो तफसील का तालिब है वो उन असबाब की तरफ रुजू करे। आगे हमारा जी दूसरा जो पहलू है रुकन सानी, अब हम उसका तारुफ देखते हैं जी। रुकन सानी फी शुरूत अक़द निकाह, अक़द निकाह की शराइत के हवाले से, यानी इसमें बात और गुफ्तगू होगी कि अक़द निकाह की शराइत कितनी है। और इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अर्रुक्न सानी फी शुरूतिल अक़दी व फीही सलासतु फुसूलिन, जब हमने शुरूत के हवाले से गुफ्तगू करनी है, अर्रुक्न सानी में शराइत को डिस्कस करना है, तो हम इसको फिर 3 फसूल में नकल करेंगे। 3 फसूल जो है उसकी तरतीब नकल करेंगे। और पहली फसल फिल औलियाई, पहले नंबर पे हम देखेंगे कि औलिया का क्या हुक्म है, औलिया के हवाले से शरीयत ने क्या हुक्म दिया है। दूसरे नंबर पे फिर शुहूद, गवाहों के हवाले से। और तीसरे नंबर पे फिर सदाक़, महर के हवाले से जो तफसीलात हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे। अज़ीज़ सुलबाए किराम, यहाँ पे अव्वलन इमाम रहिमहुल्लाह ने 3 फसूल का जिक्र किया और 3 फसूल की जो तरतीब है वो आपके सामने रख दी। और निकाह में जो अक़द निकाह की शुरूत हैं, अक़द की शुरूत जो हैं वो यही 3 है, औलिया का होना, गवाहों की मौजूदगी और महर का होना। यही चीज़ें जो हैं अव्वलन अक़द की शराइत हैं और इसकी तफसील है अल-फ़स्ल अव्वल। आगे हम इनके सिर्फ वो जो मौज़ूआत हैं वो देख लेते हैं। फ़स्ल अव्वल चूँकि औलिया के हवाले से है, और जब औलिया के हवाले से बात होगी तो इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं फ़ी मवादिअ अर्बअ, ये 4 मसाइल के तहत हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। अल-अव्वल, पहला, फ़ी इश्तिरातिल विलायती फ़ी सिहतिन निकाह, सबसे पहले तो ये होगा कि सिहत निकाह के लिए विलायत शर्त है या नहीं, यानी अगर हम निकाह कर रहे हैं, अक़द कर रहे हैं, तो क्या उस अक़द में विलायत जो है वो शर्त बनती है या नहीं बनती? क्या बगैर विलायत के निकाह जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसका हुक्म क्या है, नहीं जायज़ तो क्या हुक्म है, इसकी शरई अदिल्ला क्या है, इसकी तफसीलात हैं। नंबर 1 अल-मौज़ू सानी, दूसरे नंबर पे फ़ी सिफ़तिल वली। अब जब हमने विलायत शर्त है या नहीं यह तय कर लिया, तो दूसरे नंबर पे फिर हम देखेंगे कि वली की शुरूत क्या है। जो बंदा वली बन रहा है, क्या वो वली हर एरा गैरा नथु खैरा बन सकता है, या इसके हवाले से कोई तफसीलात हैं कि वली बनने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, आकिल होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है। ये जो सिफ़ात है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानने की कोशिश की इसके महल में। और यहाँ पे ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि सिफ़ात भी एक वो सिफ़ात हैं जो वली बनने के लिए हैं, और एक वो है कि एक शख्स वली है लेकिन उसमें एक सिफ़त आ गई। सिफ़त का मतलब अच्छी या बुरी कोई भी चीज़ है, अगर उसमें एक चीज़ आ गई तो वो सिफ़ात सालिबा है, यानी कुफ़र, इसी तरह दायरा इस्लाम से खुरूज, ये जो है सिफ़ात सालिबा भी है। ये जो तफसील है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके सबक में और इसके महल में देखी है। जो तफसील का तालिब है उन असबाब की तरफ रुजू करें। तीसरे नंबर पे फ़ी अस्नाफ़िल औलिया, औलिया की अक़साम व तरतीबिहिम फ़िल विलाया, और इनकी विलायत में तरतीब, वमा यतअल्लक़ु बिज़ालिक, और जो इनसे मुतल्लिक़ा मसाइल हैं वो भी। यानी औलिया में सबसे पहले बाप का दर्जा है, फिर भाई है, उसके बाद दादा है, दादा का क्या हुक्म है विलायत में, इसी तरह फिर
اگر یہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا آیا الارحام بن سکتے ہیں ولی؟ اگر وہ بھی نہیں ہے تو کیا آیا پھر حاکم وقت جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے؟ یہ نہیں بن سکتا۔ اس کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہم نے پڑھے تھے، اور اس میں جو مشہور مسائل بھی امام رحمہ اللہ نے اسی کے متحد ذکر کیے کہ قریبی ولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا حکم، قریبی ولی کے غائب ہونے پر نکاح کا حکم کیا ہے، کماری بیٹی کی شادی میں باپ کا غائب ہونا اس کا حکم کیا ہے، جو یہ تفصیلات ہیں یہ الحمدللہ ہم نے مسائل کے تحت جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ان کو اپنے محل میں الحمدللہ ہم نے سمجھا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے فی عادل الاولیاء من یلونہم، کہ اگر ولی جو ہے اپنے ماتحت جو بچی ہے اس کو نکاح سے روک دے تو پھر کیا حکم ہے، اور جو اگر ان کا جب اختلاف واقع ہو گیا تو اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آگے الفصل الثانی فی الشہادہ، یعنی گواہی کے جو مسائل ہیں اس کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی، فقہاء کا اختلاف سمجھنے کی کوشش کی۔ آگے اس کے بعد الفصل الثالث، اور وہ ہے مہر کے حوالے سے، اور امام رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے یہ واضح کیا کہ جب ہم مہر کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہم 6 مواضع میں اس گفتگو کو سمیٹیں گے۔ سب سے پہلے حکم اور ارکان، دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، کہ بیوی کو مہر کب اور کس صورت میں ادا کرنا ہے، اس کے لیے تعلقات صحیحہ کا قائم ہونا ضروری ہے یا صرف پردوں کا لٹکایا جانا، یہ جو تفصیل ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ فی تشتیری ہی، یہ نکاح نصف کب ہوگا، یعنی طلاق اگر چھونے سے قبل طلاق ہو جائے، قبل المسیس طلاق ہو جائے تو اس میں نصف ہونے کا کیا حکم ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ چوتھے نمبر پہ فی تفویض و حکم، نکاح تفویض اور اس کا حکم، یہ تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ پانچویں نمبر پہ فاسد مہر جو ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اور چھٹے نمبر پہ اگر زوجین میں مہر کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے ان اسباق میں جاننے کی کوشش کی۔ آگے ہے جی الرکن الثالث، اور الرکن الثالث چونکہ ہمارا یہ ابھی یہ مکمل ہوا اور اس کی تفصیلات ہم نے ابھی دیکھی، ہم اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، صرف جو اہم چیزیں ہیں وہ ذکر کیے دیتے ہیں۔ رکن الثالث فی معرفت محل العقد، عقد نکاح جو ہے اس کے محل کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے کسی بھی عورت کو حلال کرنے کے لیے 2 ہی طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 یا نکاح ہو یا پھر ملک یمین کے ماتحت، لیکن کچھ حالات، معاملات اور واقعات ایسے ہیں جہاں پہ ان دونوں طریقوں سے شریعت نے تعلقات کو قائم کرنا جائز اور درست قرار نہیں دیا، ان کو ہم موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ موانع شرعیہ معبدہ ہیں اور غیر معبدہ ہیں، یعنی کچھ ایسے ممانعات ہیں یا احکام ہیں جن میں عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں وقتی طور پہ حرمت کا حکم ہے اور اس کے بعد پھر حلت جو ہے وہ جائز اور درست ہے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں امام رحمہ اللہ نے اس کو آگے 14 فصول میں تقسیم کیا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں 14 فصلیں ہوں گی۔ سب سے پہلے موانع معبدہ ہیں۔ موانع معبدہ کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ مختلف فی ہیں۔ متفق علیہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی نسب کی وجہ سے حرمت قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2 سحر، یعنی جس سے نکاح کیا، شادی کی، اس کے بعد ان سے حرمت جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ سسرالی خاندان اور رشتہ دار جو نکاح کی وجہ سے حرام ہے، مثلا بیک وقت 2 بہنوں کو وقت میں جمع کرنا، اور اسی طرح بھتیجی اور پھپھی کو جمع کرنا، خالہ کو اور بانجی کو جمع کرنا، یہ تفصیلات۔ اور پھر رضاعت کی تفصیلات کہ رضاعت کے حوالے سے کیا احکام اور کیا تفصیلات ہیں، اس کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ یہ ہو گئی 3 فصول۔ مختلف فی جو ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں، زنا اور لعان۔ نمبر 1 زنا، اس کے حوالے سے بعض فقہا حرمت کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لعان ہے، اور لعان کو امام رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو انشاءاللہ کتاب اللعان کی جو تفصیلات ہیں
اور احکامات ہیں ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے، اور اس اعتبار سے ہماری یہ 5 فصول ہو گئی۔ موانع غیر معبدہ جو ہیں اس کو امام رحمہ اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پہ مانع العدد، یعنی 4 سے زائد نکاح جو ہیں جائز اور درست نہیں ہے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پہ مانع الجمع، یعنی 2 رشتوں کو بیک وقت جمع کرنا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پہ مانع الرق، یعنی غلامی کی وجہ سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے وہ تھی۔ چوتھے نمبر پہ مانع الکفر، کفر کی وجہ سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات۔ پانچویں نمبر پہ احرام کی وجہ سے حرمت قائم ہونے والی جو ہے اس کی تفصیلات۔ چھٹے نمبر پہ بیماری۔ ساتویں نمبر پہ مانع العدہ تھی الاختلاف فی عدم تعبیری، عدت کی میں نکاح کا جو حکم ہے اس میں جو ممانعت قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات۔ آٹھویں نمبر پہ مانع التطلیق، مانع التطلیق یعنی طلاق کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے، اور اس کو امام رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کتاب طلاق میں اس کی جو تفصیلات ہے وہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ اور 9ویں نمبر پہ مانع الزوجیہ، زوجیت کی وجہ سے یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے اسلام سے قبل ہو یا بعد میں ہو تو اس اعتبار سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے اس میں جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ موضوعات کے اعتبار سے یہ 14 فصول ہیں، لیکن الفصل الثانی عشر 12 فصول تک ہم نے الرکن الثالث کے تحت پڑھا، اور 2 فصول جو ہیں کتاب اللعان، ایک کتاب اللعان میں ذکر ہوگی یعنی لعان کے مسائل، اور ایک مانع التطلیق جو ہے یہ کتاب الطلاق میں انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی، تو اس اعتبار سے یہ 14 فصول بھی مکمل ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے آج کے سبق کا آخری حصہ الباب الثالث کا تعارف۔ الباب الثالث فی موجبات الخیار فی النکاح، یعنی عقد نکاح میں الخیار، خیار کو واجب کرنے والی چیزیں۔ خیار سے مراد پہلے سمجھ لیجیے، خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد ہوا، نکاح ہو گیا، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے سبب شریعت نے عقد نکاح کا اختیار دیا ہے، چاہے تو قائم رکھا جائے چاہے تو نکاح کو رد کر دیا جائے، یہ شریعت نے کچھ اختیار دیا ہوا ہے زوجین کو۔ تو اب ہم نے جو اس باب میں پڑھنا ہے وہ ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں حق خیار کو، حق اختیار کو واجب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثالث میں دیکھیں گے۔ امام رحمہ اللہ الباب الثالث کا تعارف کرواتے ہیں کہ فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں اختیار کو واجب قرار دینے والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق ہے۔ موجبات الخیار 4، اور جو خیار کی واجبات ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 العیوب والاعصار، مرد میں یا عورت میں کسی عیب کا پایا جانا، والاعصار اور تنگ دست ہونا۔ اعصار کا مطلب ہوتا ہے فقیر، تنگ دستی، اور اتنی تنگ دستی اس سے مراد بعض فقہاء لی ہے کہ وہ بندہ نکاح میں جو حق مہر لازم کیا گیا وہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ والاعصار بالصداق، یعنی مہر ادا کرنے کی بھی اس میں سخت ہمت اور طاقت نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں ہے۔ او بالنفقہ والکسوہ، اور اسی طرح کپڑوں کے اعتبار سے اور نان و نفقے کے اعتبار سے، یعنی وہ شخص نہ تو مہر ادا کر سکتا ہے نہ وہ نان و نفقہ پورا کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے۔ اور تیسرے نمبر پہ الفقد، آنی فقد الزوج، یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ غائب ہو گیا، یعنی لاپتہ ہو گیا، گم ہو گیا، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ چوتھے نمبر پہ العتق للامۃ المزوجہ، وہ لونڈی جس کا نکاح ہوا تھا اس کو آزادی مل گئی، العتق آزادی مل جانا، للامۃ المزوجہ اس لونڈی کو جس کا نکاح کیا گیا تھا، جب اس کو آزادی مل گئی تو کیا پھر وہ نکاح کو باقی رکھے گی یا نہیں رکھے گی، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کے محل میں دیکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے موجبات الخیار جو ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ عیوب، دوسرے نمبر پہ اعصار یعنی تنگ دست ہونا، تیسرے نمبر پہ فقد، چوتھے نمبر پہ العتق۔ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اسباق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔
آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کے جو اجمالی خاکہ ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد الباب الثانی کا اجمالی خاکہ، اور الباب الثانی کے ساتھ ساتھ جو آئندہ باب ہے الباب الثالث اس کا ابتدائی تعارف، یعنی الباب الثانی کو مکمل پڑھ لینے کے بعد جو آخر پہ اجمالی خاکہ ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور تیسرا جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا وہ الباب الثالث کا ابتدائی تعارف تھا، اس کے ٹائٹل اور عنوان کے حوالے سے تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الاول کا تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الاول کی تفصیل۔ امام رحمہ اللہ نے الفصل الاول کو دو مواضع میں تقسیم کیا، الموضع الاول اور الموضع الثانی۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو اولاً اس کا موضوع اور عنوان ہے وہ تو یہ ہے کہ عیب کی بنا پہ حق اختیار کا مسئلہ، یہ تو کہہ لیں کہ باب کا بھی عنوان اور ٹائٹل ہے، لیکن جو الموضع الاول اور الموضع الثانی میں ہم مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہوگا، نمبر 1 کیا عیب کی وجہ سے نکاح رد ہوگا، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ کن عیوب کی بنیاد پہ نکاح رد ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے ایک پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔